السلام علیکم اسٹوڈنٹ جیسے کہ ہم نے اپنے پہلا سبق مکمل کر لیا تھا جس کا نام تھا شہریت اور انسانی حقوق۔ تو آج ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے تنوع اور رواداری۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے تنوع اور رواداری کو سمجھ لیتے ہیں۔ تنوع ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف لوگ رہتے ہیں، ان کا مذہب، ان کا رنگ، ان کا زبان جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو اس کو ہم تنوع کہتے ہیں۔ اور رواداری کیا ہوتا ہے؟ رواداری جو مختلف مذہب اور عقائد نظریات کا جو احترام ہوتا ہے اس کو ہم رواداری کہتے ہیں۔ تو سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے لوگ رہتے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ دنیا میں بھی کینیڈا ہو، امریکہ ہو، اسپین ہو، نائجیریا ہو، وہاں پہ ہر طرح کے رنگ نسل کے لوگ آباد ہوتے ہیں اور وہ مل جل کر آپس میں زندگی گزارتے ہیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے 2 سوالات ہیں، اس کے آپ جواب دیں، سوچیں اور جواب دیں۔ کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سوچیں گے اور اس کا سوال کا جواب آپ اس پہ لکھیں گے اپنی بک پہ۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ مل جل کر رہنے سے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ یہ مل جل کے رہنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ آپ یہاں پر ان لائنز میں لکھ کے بتائیں گے۔ اگلے صفحے پہ انہوں نے ہمیں تنوع کو سمجھانے کے لیے حسن کی مثال دی ہے کہ حسن اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کے ابو سرکاری ملازم ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد میں گرد و نواح میں اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ سب لوگ شام کو ایک پارک میں جمع ہوتے ہیں جہاں پہ مائیکل، انجلی، ہرجیت سنگھ، جویان اور یہ سب اس کے حسن کے فرینڈ جمع ہوتے ہیں، دوست جمع ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے مل کے اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اور پھر حسن کیا کرتا ہے بدلے میں؟ حسن بھی جب ان کے تہوار آتے ہیں، چاہے وہ کرسمس ہو، دیوالی ہو، بیساکھی ہو یا کوئی بھی فیسٹیول ہو، تو ان کے گھر پر جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور سب مل کر یہ مناتے ہیں۔ اور صرف اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو دوسرے شہر ہیں وہاں رہتے ہیں اور آپس میں اتفاق اور صلح صفائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امن اور تنازع۔ امن کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے آپس میں سکون، صلح اور صفائی کے ساتھ رہنا۔ اس سے معاشرے میں اعتماد کیا ہوتا ہے؟ یقین، بھروسہ اور احترام و سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جب امن قائم ہوگا تو آپس میں احترام، ادب اور سکون قائم ہوگا۔ اور ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے کبھی کبھی کسی باتوں پہ اختلاف بھی کر لیتے ہیں جس کو ہم تنازع کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اصول اور مفادات کے اختلاف کو مفادات کیا ہوتے ہیں؟ فائدوں کا جو اختلاف ہوتا ہے، جو فرق ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تنازع پیدا بھی ہو جائے تو اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ پرولونگ نہ کریں، زیادہ اس کو لمبے عرصے تک نہ کھینچیں، بلکہ امن اور سکون سے بات چیت سے مسئلے کا حل نکال لیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے اور ہمارے جو خیال ہیں دوسروں کے بارے میں، تو اس سے ہمارے جو ہے نا دوسروں کے بارے میں ہمارے نظریات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اچھا خیال کریں گے تو اس سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور اگر ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھیں گے، غلط سوچیں گے تو ہمارے تعلقات بھی اس سے خراب ہوتے جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رویوں کو مثبت رکھنا ہے، یعنی پازیٹیو رکھنا ہے، چاہے وہ آپ کا گلی محلہ ہو یا کوئی اور، جہاں پہ بھی آپ جائیں اپنے رویے کو مثبت رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے جو ہے نا تنازعات پیدا ہو جائیں گے جس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر تنازع پیدا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے بہت سے اہم نقطے ہیں، جن میں سے پہلا نقطہ وہ کیا ہے کہ بات کرنا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہم اپنی سوچ اور احساسات کو مناسب الفاظ میں بیان کر کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو ہم نے اسٹیپ اٹھانا ہے، پہلا قدم کیا ہے کہ بات چیت کریں گے تو ہمارے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اگر بات ہی نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ نقطہ نمبر 2 کیا ہے؟ سب سے پہلے دوسرے شخص کی بات سنیں، اسے بات کرنے کا مکمل موقع دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیں، بلکہ پہلے شخص کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنی بات کریں۔
تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی بات کو سمجھنا سیکھیں، اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم دوسروں کی بات کو سمجھیں گے تو اس سے کیا نہ کر سکے تو کسی کو ثالث بنا لیں، یعنی ہم کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لیں جو فیصلہ کرے، اور جو بھی فیصلہ کرے پھر ہم اس کو قبول کر لیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تمدنی شعور۔ اب تمدنی شعور کیا آتا ہے کہ جب لوگوں میں آداب اخلاقیات کا جو شعور پیدا ہوتا ہے اس کو ہم تمدنی شعور کہتے ہیں۔ اب اس تمدنی شعور کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، جیسے گھر، محلہ، شہر کی جو صفائی کا خیال رکھنا، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا، صحت و صفائی کا خیال رکھنا، یہ سارے کے سارے ہمارے تمدنی شعور کے آداب ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے واش جو ہے وہ واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین کا مخفف ہے۔ مخفف کیا ہوتا ہے؟ مختصر شکل ہے۔ یہ ایک پروگرام ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ پینے کے لیے پانی کی فراہمی، جو صاف ستھرا پانی ہو، جسمانی صفائی کا خیال رکھنا، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا، صابن سے ہاتھ دھونے کو یقینی بنانا، یہ اس کے مقاصد ہیں۔ اب آتے ہیں عمومی آداب کی طرف، جو ہم میں سب میں ادب ہوتے ہیں، احترام ہوتے ہیں، سب کو آنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو لہجہ ہے وہ نرم ہونا چاہیے، نرم لہجے میں بات کریں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اپنی غلطی تسلیم کرنا مطلب مان لینا، اگر آپ سے غلطی ہوگی تو اس کو مان لیں۔ بولنے سے پہلے سوچنا، کبھی بھی بغیر بولے نہیں سوچنا چاہیے، پہلے بولیں اور پھر سوچیں۔ سب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا، عزت کریں، احترام کریں، دوسروں کی مدد کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے دوسروں کی مدد کریں۔ وقت کی پابندی تو بہت ضروری ہے کہ آپ وقت کی پابندی کریں۔ عوامی مقامات پر قطار بنانا، جو بھی آپ پبلک پوائنٹ سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ لائنیں، قطار ہوتی ہے، لائن بنائیں، لائنوں کو توڑیں نہیں۔ اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کریں، کیونکہ محنت میں ہی برکت ہے۔ اجنبی لوگوں سے محتاط ہو کر بات چیت کریں، مطلب جو کوئی بھی آپ کو اجنبی لگتا ہے تو اس کا دھیان رکھیں اور بہت زیادہ محتاط ہو کر بات کریں۔ یہاں پہ ہماری پڑھائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کو گھر میں بھی پڑھیں اور سمجھیں۔